شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہاں راجہ بھی مسلمان تھا اور رعایا بھی مسلمان تھی۔ سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، چین سے دن کٹ رہے تھے۔ اس علاقے میں زیادہ تر تو مسلمان تھے اور کچھ گھر ہندوؤں کے بھی تھے، لیکن اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ انصاف پسند تھا، جس وجہ سے رعایا میں سلوک تھا اور ہندو اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ کبھی ان کے درمیان مذہب کے نام پر لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہندوؤں کے مسائل میں مسلمان ان کا ساتھ دیتے اور مسلمانوں کے مسائل میں جو تھوڑے بہت ہندو تھے وہ بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ امن اور بھائی چارے کا معاشرہ اپنی مثال پیش کر رہا تھا۔ وہاں موجود ہندو مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک ہندو موچی بھی تھا، وہ اپنے کام میں خوب دل لگا کر محنت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہندو موچی کے ہاں ایک مسلمان آیا۔ اس مسلمان کے جوتے ٹوٹ چکے تھے اور وہ ہندو موچی سے جوتے مرمت کروانے کے لیے لایا تھا، لیکن وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مسافر بھی تھا اور اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے۔ جب موچی مسلمان کی جوتی مرمت کر چکا تو اپنی اجرت مانگنے لگا، تو مسلمان نے ہندو سے کہا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں اور یہاں میں ہوں بھی مسافر، کیا تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب اگلی بار یہاں سے گزروں گا تو تمہارا قرض ضرور ادا کر دوں گا۔ اگرچہ وہ ہندو موچی غریب تھا لیکن عقل مند اور دانا تھا۔ اس نے مسلمان مسافر سے کہا کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تو مجھے کوئی اچھی سی بات بتا دو جو زندگی بھر میرے کام آ سکے۔ اب وہ مسلمان بھی اپنے عقیدے میں پکا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اس کو کون سی بات بتاؤں جو اس کے لیے انتہائی قیمتی ہو۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ ہندو موچی سے کہتا ہے، اب میں جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں اور جو میں تجھے سکھانے جا رہا ہوں، ایسی کوئی چیز دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلمان مسافر اس ہندو موچی کو قرآن پاک کی چند آیات سکھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے اس موچی کو سورۃ والضحیٰ یاد کروا دی۔ سارا قرآن ہی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کے ہر ایک نقطے میں حکمتوں کے سمندر موجود ہیں، لیکن سبحان اللہ، سورۃ والضحیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور شان بھی وہ جو خود خداوند عالم نے کی ہے۔ اس موچی نے وہ آیات یاد کر لیں اور بڑی دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ وہ مسلمان مسافر تو چلا گیا، لیکن اب موچی جب ان آیات کی تلاوت کرتا اس کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ اس ہندو موچی نے قرآن پاک کی ان چند آیات کو ورد بنا لیا۔ وہ ہر وقت دل سے ان کی تلاوت کیا کرتا تھا، حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، لیکن قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ وہ اس ہندو کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں سے امتحان بھی لیتا ہے، خاص طور پر جب کسی کو بڑا عہدہ دینا ہو تو اللہ تعالیٰ امتحان بھی بڑے لیتا ہے۔ اس ہندو کا کاروبار آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، اس کی جمع پونجی ختم ہونے لگی، نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ اس ہندو موچی نے وہ آیات اپنی بیوی کو بھی سکھا دیں۔ اب ان کا معمول یہ تھا کہ اگر ان کو کھانے کو کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، اور اگر کبھی انہیں کھانے کو کچھ نہ ملتا تو وہ دونوں میاں بیوی قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کر کے سو جاتے، اور خدا کی قدرت کہ انہیں بھوک کا احساس تک بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو اس ہندو نے سورۃ والضحیٰ کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی بیوی سکون سے بیٹھ کر سنتی رہی۔ اس نے ختم کی تو اس کی بیوی پڑھنے لگی اور وہ ہندو موچی ادب کے ساتھ بیٹھا تلاوت کلام پاک سنتا رہا۔ اسی وقت ان کے گھر کے قریب سے قاضی شہر کا گزر ہوا۔ وہ قاضی شہر جانتا تھا کہ ہندوؤں کا گھر ہے، لیکن جب اس نے گھر میں سے تلاوت سنی تو ٹھہر گیا۔ وہ اتنے دل اور درد سے تلاوت کلام پاک کر رہے تھے
کہ قاضی شہر وہاں سے ہل بھی نہیں پایا۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کی بھوک ختم ہوئی اور ان کے پیٹ بھر گئے تو وہ دونوں چپ کر گئے۔ قاضی شہر نے جا کر ان کے دروازے پر دستک دی تو وہ ہندو موچی باہر آیا۔ قاضی شہر نے ان سے پوچھا کہ یہ تم ابھی کیا کر رہے تھے؟ تو ہندو موچی نے بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اور اب میں جب بھی ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں تو ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے، ہمارے پیٹ بھر جاتے ہیں۔ قاضی شہر ان دونوں کو بادشاہ وقت کے پاس لے گیا۔ اس وقت کے بادشاہ بھی نیک ہوا کرتے تھے۔ قاضی شہر نے اس ہندو موچی سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے وہی پڑھو جو تم اپنے گھر میں پڑھ رہے تھے۔ وہ ہندو موچی نے اتنے درد سے تلاوت قرآن پاک کی کہ بادشاہ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس بادشاہ نے ایک بار پھر پڑھنے کو کہا۔ جب وہ دوبارہ پڑھ کر فارغ ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ یار ایک بار پھر سناؤ۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اس ہندو موچی سے 11 مرتبہ وہ آیات سنی اور پھر خوف خدا سے وہ بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بادشاہ کو ہوش آیا تو اس نے ہندو کو بلایا اور اپنے ساتھ تخت پر جگہ دی۔ وہ ہندو ڈرتا ڈرتا سہما ہوا بادشاہ کے پاس جا بیٹھا۔ بادشاہ اس ہندو سے پوچھتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا کیا مشغلہ ہے؟ تمہارے کیا کام ہیں؟ تو ہندو کہتا ہے میں تو حضور غریب موچی ہوں اور آج کل دن بھی کچھ اچھے نہیں چل رہے۔ کچھ کھانے کو مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو انہی آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بادشاہ اس ہندو موچی کی بات پر مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم تم غریب نہیں ہو، تمہارے پاس جو چیز ہے اس کی قیمت پوری کائنات ادا نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج سے ہم اس موچی کو اپنا وزیر بناتے ہیں۔ دربار میں موجود سب درباریوں نے موچی کو مبارکباد دی اور موچی کے سر پر وزارت کا تاج بادشاہ نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ وہ موچی پہلے بھی قرآن پاک سے بہت متاثر تھا۔ جب اس نے مسلمانوں کا رویہ اور لہجہ دیکھا تو اس نے اسلام قبول کرنے کا سوچ لیا اور اس نے بھرے دربار میں کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر ایک بار درباریوں نے اسے مبارکباد دی۔ وقت گزرتا گیا اور اس موچی نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ چند سالوں کے بعد وہی مسلمان مسافر جس نے اس موچی کو وہ آیات سکھائی تھی اس علاقے میں سے گزرا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس موچی کا قرضہ ادا کر دوں۔ جب وہ اس دکان پر گیا تو اس کو وہاں موچی نہ ملا تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہاں اس طرح کا ایک موچی ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ کیا بنا؟ وہ آج کل کہاں ہے؟ تو اسے لوگوں نے بتایا کہ اس موچی کے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا اور آج کل وہ بادشاہ کا وزیر خاص ہے۔ اس مسلمان مسافر نے الحمدللہ پڑھا اور اوپر دیکھ کر کہا اے اللہ، بے شک تو تقدیر بدلنے والا ہے اور تیرا قرآن زندگیاں بدلنے والا ہے۔